ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک انگولا کے کسی گاؤں میں ایک بوڑھا مچھیرا رہتا تھا۔ وہ مچھیرا صبح سویرے مچھلیاں پکڑنے کے لیے 3 میل دور دریا پر چلا جاتا اور رات کا اندھیرا پھیلتے ہی گھر واپس آ جاتا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، لیکن تمام کے تمام ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ سب سے بڑا بیٹا بہت لمبے قد کا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر جو بیٹا تھا وہ بہت زیادہ گورا تھا اور اس کی 3 آنکھیں تھیں۔ 2 آنکھیں تو درست جگہ پر تھیں، جبکہ تیسری آنکھ سر کے پچھلی طرف تھی۔ تیسرے نمبر پر جو بیٹا تھا وہ بہت ہی موٹا تھا اور اس موٹاپے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ چوتھے نمبر والا بیٹا انتہائی زیادہ کمزور تھا اور اس کے لیے 1 کلو وزن اٹھانا بھی بہت ہی مشکل تھا، اور اتنا سوکھا ہوا تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کپڑوں کے اندر ایک لڑکا موجود ہے۔ مچھیرے کا 5واں یعنی عمر میں سب سے زیادہ چھوٹا بیٹا ٹھگنا تھا۔ اس کا قد صرف 1.5 فٹ تھا اور اکثر اوقات تو اس پر بلی یا کتا بھی حملہ کر دیتا تھا۔ ان کے نام بالترتیب لمبو، کوکو، موٹو، تیلو، چھوٹو تھے۔ مچھیرے یہ تمام کے تمام لڑکے بہت ہی نکٹو اور کاہل تھے۔ سارا سارا دن یا تو کھیلتے رہتے یا کھا پی کر سوئے رہتے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو محنتی ہوتا اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا۔ حالانکہ عمر کے لحاظ سے تمام لڑکے جوان ہو چکے تھے اور ان کے روزگار کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے تھا، مگر ان پر اپنے باپ کی نصیحتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ مچھیرا بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہنے لگا تھا۔ اب وہ اس قابل نہ تھا کہ کوئی کام کر سکتا، اس لیے ان کے بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی، کیونکہ گھر کوئی جمع پونجی یا قیمتی چیز تو تھی نہیں کہ جس کو بیچ کر گھر کا چولہا چند دن چل سکتا تھا۔ اس لیے مچھیرے نے ان خطرناک حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ اب وہ کوئی کام دھندا کریں، ورنہ سب کے سب بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے۔ مچھیرے کا سب سے بڑا بیٹا کھڑا ہوا اور اس نے گھر کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد وہ روزگار کی تلاش میں شہر چلا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو لکڑہاروں سے لکڑیاں خریدتا تھا اور پھر ان کو اپنے گودام پر لے جا کر مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس شخص نے لمبو سے کہا کہ اگر وہ اس کے ساتھ مل جائے تو وہ لکڑیوں سے ہونے والی آمدنی کا 20% حصہ دیا کرے گا۔ لمبو مان گیا، کیونکہ اس کو تو ہر قیمت پر روزگار چاہیے تھا۔ وہ شخص لمبو کو لے کر شہر سے کچھ دور ایک جنگل میں لے گیا اور اس سے کہا کہ درختوں کو کاٹے۔ لمبو نے ایسا ہی کیا۔ چونکہ وہ ایک لمبے قد کا آدمی تھا اور اس کے پاس بہت طاقت تھی، اس لیے وہ ایک ہی وار میں درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا۔ اس طرح اس نے کچھ ہی دیر میں سینکڑوں درختوں کو زمین پر گرا دیا۔ گودام کا مالک اپنے آدمیوں سے ان گرے ہوئے درختوں کو کٹوا کٹوا کر اپنے گودام میں بھجواتا جاتا۔ لمبو بہت حیران تھا کہ آخر وہ یہ کام اپنے ان آدمیوں سے ہی تو کروا رہا ہے، لیکن پھر اس نے مجھے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑنے پر کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس سے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ وہ کئی دنوں تک یہی کام کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی۔ ایک روز لمبو درختوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر زمین پر پھینک رہا تھا کہ اس کی نظر گودام کے مالک پر پڑی، جو کچھ ہی دور ایک اکھڑے ہوئے درخت کی جگہ پر کھڑا خوشی سے اچھل رہا تھا۔ لمبو اس کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ اس آدمی کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس کے اندر کوئی چیز ہل رہی تھی۔ اس بوتل کے منہ پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا۔ لمبو نے جب اس سے بوتل کے بارے میں پوچھا تو وہ آدمی غضبناک نگاہوں سے لمبو کو دیکھنے لگا اور پھر بجائے کوئی جواب دینے کے اس نے بوتل کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا، جس کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں پھیل گیا اور اس میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ جن نے آتے ہی گودام کے مالک سے کہا، شکریہ میرے دوست، کیونکہ تم نے مجھے اس بوتل سے باہر نکال کر مجھے آزادی دی ہے۔ آج کے بعد میں تمہارا غلام ہوں گا اور تم مجھے جو بھی حکم دو گے میں اسے پورا کروں گا۔ گودام کے مالک نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں نے ہی تمہیں آزاد کیا اور میں نے ہی تمہیں حاصل کرنے کے لیے کئی سالوں سے یہاں کام کرنا شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم اس جنگل کے کسی درخت کی جڑ میں قید ہو۔ اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم اس لمبے لڑکے کو لکڑی کا بت بنا دو، کیونکہ یہ میرا دشمن ہے۔
لمبو نے جیسے ہی یہ سنا وہ گھبرا گیا کیونکہ اسے ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے گودام کے مالک سے بوتل چھیننے کی کوشش کی وہ لکڑی کا بت بن گیا اور جنگل میں اسی حالت میں کھڑا رہ گیا۔ کافی دنوں تک جب لمبو واپس نہ آیا تو اس کے باپ نے اپنے دوسرے بیٹوں کو کوکو اپنے بڑے بھائی اور روزگار کی تلاش کے لیے بھیجا۔ کوکو بھی اپنے بھائی کی طرح روزگار کی تلاش میں شہر آ گیا۔ چونکہ وہ پہلی مرتبہ شہر آیا تھا اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کس کے پاس جائے۔ جو بھی شخص اس کو دیکھتا وہ حیران ہو جاتا کیونکہ اس کی 3 آنکھیں تھیں۔ وہ جب بھی کسی بازار سے گزرتا تو وہاں موجود بچے اسے دیکھ کر مارے ڈر کے بے ہوش ہو جاتے۔ 2 دن تک وہ بھوکا پیاسا نوکری تلاش کرتا رہا مگر اسے کچھ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ پھر تیسرے دن اسے ایک سونار نے اپنے پاس ملازمت پر رکھ لیا۔ سونار نے کوکو کو سونے کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے پاس ملازمت پر رکھا تھا۔ اب کوکو دن کے وقت آرام کرتا جبکہ رات کو وہ سونار کی دکان کی پہرہ داری کرتا۔ ایک رات بہت تیز بارش ہوئی اور اکثر رات کے وقت جو اکا دکا لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے وہ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ کوکو خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھا اپنے گھر والوں کو یاد کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اپنے بڑے بھائی کی بھی فکر تھی کہ نہ جانے وہ گھر پہنچا بھی ہے یا نہیں۔ وہ انہیں سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سائے پر پڑی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اپنے کاندھوں پر ایک بچہ ڈالے لے جا رہا ہے۔ پہلے تو کوکو نے سوچا کہ شاید بچہ بیمار ہو اور اس کا باپ اسے حکیم کے پاس لے جا رہا ہو، لیکن جب اس شخص نے بچے کو اپنے کاندھے سے ہٹا کر زمین پر لٹایا تو کوکو کی نظر اس شخص کے ہاتھ پر پڑی جس میں اس نے ایک بڑا سا خنجر تھام رکھا تھا۔ کوکو سمجھ گیا کہ بچہ اس شخص کا نہیں ہے اور وہ اس کو ہلاک کرنے والا ہے۔ کافی دنوں سے اس بستی کے بچے قتل ہو رہے تھے، اس لیے کوکو نے اسے قاتل کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس شخص کی نظر بھی کوکو پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوکو کے پاس ایک تلوار تھی جبکہ اس آدمی کے پاس صرف ایک خنجر۔ جب دونوں میں لڑائی شروع ہوئی تو پہلے کوکو کا پلہ بھاری رہا اور اس نے اس شخص کا بازو زخمی کر دیا، مگر پھر کوکو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس آدمی کا خنجر بھی ایک تلوار جتنا لمبا ہو گیا تھا۔ اسی دوران اس شخص نے ایک ایسا وار کیا کہ کوکو کی تلوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کوکو گھبرا گیا اور راہ فرار تلاش کرنے لگا، مگر وہ شخص کوکو کی نیت بھانپ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے خنجر نیچے کر لیا اور منہ میں کچھ پڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں بہت سا دھواں پھیل گیا اور کوکو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں قید پایا۔ اس کے سامنے وہی شخص کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوکو اس سے کوئی سوال پوچھتا وہ شخص خود ہی بول پڑا، تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اس کمرے میں بند رہو گے۔ میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ کوکو اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ شخص غائب ہو گیا۔ کوکو کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادوگر تھا اور اپنے کسی عمل کے لیے بچوں کو ذبح کرتا ہے، لیکن اب وہ خود بھی قیدی بن چکا تھا۔ دوسری طرف مچھیرا اپنے دونوں بیٹوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ جب اسے کافی دنوں تک کوکو کی بھی کوئی خبر نہ ملی تو اس نے اپنے دوسرے بیٹوں کو حکم دیا کہ روزگار کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی تلاش کرنے کے لیے جائے۔ تاہم اس بار مچھیرے نے ایک بیٹا بھیجنے کی بجائے 2 بیٹوں کو اکٹھا بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک کو اگر کام مل جائے یا کسی مصیبت میں پھنس جائے تو دوسرا آ کر اطلاع دے۔ اس بار موٹو اور تیلو شہر کی طرف روانہ ہو گئے جبکہ چھوٹو اپنے باپ کے پاس ہی رہا۔ موٹو اور تیلو سارا دن خاک چھانتے رہے مگر انہیں نہ تو کوئی روزگار ملا اور نہ ہی انہیں اپنے گمشدہ بھائی ملے۔ تھکاوٹ اور بھوک نے ان کا برا حشر کر دیا تھا، خاص طور پر موٹو بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ وہ زیادہ کھانے کی ہی وجہ سے موٹا ہوا تھا، اس لیے اب اس سے بھوک برداشت نہ ہو رہی تھی۔
جبکہ تیلو کم کھاتا تھا، اس لیے اپنے بھوک پر صبر کیے ہوئے تھا۔ موٹو تیلو سے کہنے لگا، تیلو بھائی، میرا خیال سے ہمیں جنگل کی طرف چلے جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں وہاں سے کوئی پھلدار درخت ہی مل جائے جس کے پھل توڑ کر ہم اپنی بھوک مٹا سکیں، ورنہ شہر کے لوگ تو ہمیں کھانے کو کچھ نہ دیں گے۔ تیلو نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا اور وہ دونوں پھلوں کی تلاش میں جنگل کی طرف چلنے لگے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی وہ پھلدار درخت تلاش کرنے لگے، مگر انہیں وہاں کوئی چیز کھانے کو نہ مل سکی۔ آخر کار وہ تھک ہار کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئے اور سو گئے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ پھلدار درخت کی تلاش میں نکل پڑے تو اچانک تیلو کی نظر لکڑی کے بت پر پڑی، تو اس نے موٹو سے کہا کہ اسے شہر لے جا کر بیچ کر کچھ روپے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، مگر پورا دن گزر گیا، کسی نے بھی لکڑی کا بت جو حقیقت میں ان کا بھائی تھا نہ خریدا۔ اچانک وہاں سے شہزادی کے قافلے کا گزر ہوا۔ جب اس کی نظر ایک خوبصورت لکڑی کے بت پر پڑی تو اس نے 2 ہیرے دے کر اسے خرید لیا۔ دونوں بھائی بہت خوش ہوئے اور ہیروں کو بیچ کر ڈھیر ساری رقم اکٹھی کی اور جی بھر کر کھانا کھایا۔ دوسری طرف ان کا باپ چاروں بیٹوں کے واپس نہ آنے پر سخت کوفت میں تھا۔ اس کے پاس صرف چھوٹو ہی رہ گیا تھا۔ چھوٹو نے اپنے باپ سے بھائیوں کو ڈھونڈ لانے کی اجازت مانگی۔ باپ پہلے تو بہت ڈرا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ چنانچہ چھوٹو بھی شہر آ گیا۔ سارا دن گھومتے گھومتے وہ شہزادی کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ شہزادی کے محل کے باہر 2 شکاری کتے پہرا دے رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر چھوٹو پر پڑی، وہ اس پر حملہ آور ہو گئے۔ چھوٹو شکاری کتے دیکھ کر محل کے اندر سے آنے والے نالے میں داخل ہو گیا اور بڑی مشکل سے پھسلتا ہوا شاہی غسل خانے میں پہنچا۔ وہاں سے وہ سیدھا شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک تشتری میں کچھ پھل موجود تھے جو اس نے کھائے، پھر اس کے پلنگ کے نیچے سو گیا۔ شہزادی اپنی خوابگاہ میں سونے کے لیے آئی تو اس وقت وہ بہت پریشان تھی۔ پھر جب وہ سونے کے لیے اپنی پلنگ پر لیٹی تو اچانک وہاں ایک خوفناک دیو آ گیا۔ چھوٹو سے دیکھتے ہی دم سادے لیٹا رہا۔ دیو شہزادی سے کہنے لگا، آج تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ کالی غار میں لے جاؤں گا۔ تمہاری مدت ختم ہوئی، تم کو اب مجھ سے شادی کرنی ہوگی۔ شہزادی اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، مگر دیو خوفناک کہکے لگاتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اگلے روز جب بادشاہ کو شہزادی کی گمشدگی کی اطلاع ملی تو اسے غشی کے دورے پڑنے لگے۔ شاہی طبیبوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور پھر بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کچھ شہزادی کو دیو سے چھڑا کر لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ چھوٹو بھی یہ اعلان سن چکا تھا اور اس کے بھائی تیلو اور موٹو بھی بہت سے نوجوان اپنی قسمت آزمانے کے لیے شہزادی کی تلاش میں نکلے، مگر کسی کو بھی دیو کے ٹھکانے کا کچھ علم نہ تھا، اس لیے سب ناکام واپس آئے۔ چھوٹو شہزادی کو دیو سے بچانا چاہتا تھا، مگر وہ بہت کمزور تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کی خوابگاہ میں آیا اور اپنے بھائیوں کے متعلق سوچنے لگا۔ اسی دوران اچانک اس کی نظر لکڑی کے بت پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے بت کی شکل اپنے بھائی سے ملتی جلتی نظر آئی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے چھو کر دیکھنے لگا۔ یہ تو لکڑی کا ہے۔ چھوٹا بڑبڑایا، اس کا چہرہ کس قدر گندا ہو گیا ہے، اگر یہ صاف ہو تو بالکل میرے بھائی جیسا لگے۔ چھوٹو پانی کے چھینٹے لکڑی کے بت کے منہ پر مارنے لگا۔ اچانک وہاں ایک دھماکہ سا ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کے سامنے اس کا بھائی لمبو موجود تھا۔ تو بہت حیران ہوا، مگر لمبو نے اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے دوبارہ مل کر بہت خوش ہوئے اور لمبو نے اسے واپس گھر جانے کے لیے کہا، مگر چھوٹو نے اسے دیو کے شہزادی کو اٹھا کر لے جانے اور بادشاہ کے اعلان کے متعلق بتایا اور اسے دیو سے لڑنے کے لیے راضی کیا۔ چھوٹو نے اسے کالی غار کے متعلق بھی بتا دیا جہاں دیو رہتا تھا۔ لمبو نے بادشاہ کے محل سے ایک تلوار چرائی اور پھر دونوں رات کے وقت محل سے باہر نکل آئے۔ لمبو نے چھوٹو کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر رکھا تھا
وہ جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے کہ اچانک ان کو اپنے دونوں بھائی یعنی تیلو اور موٹو بھی مل گئے۔ موٹو اور تیلو نے بڑے قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعہ سنایا تو لمبو نے بتایا کہ وہی تو وہ بت تھا جو شہزادی کو بیچ آئے تھے۔ سب بھائی بہت ہنسے کہ ان کے ساتھ کیسے عجیب واقعات پیش آئے ہیں۔ اب وہ چاروں بھائی کالی غار پہنچے۔ اس وقت غار میں شہزادی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ لمبو نے اسے آواز دی اور تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ وہ اسے دیو سے چھڑانے آئے ہیں۔ اس پر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ پھر اچانک وہاں دیو بھی آ گیا اور آتے ہی لمبو پر حملہ آور ہو گیا۔ لمبو کا قد بہت لمبا تھا، اس لیے وہ غار کی چھت پکڑ کر خود کو اوپر اچھال لیتا اور تلوار نیچے سے گزر جاتی۔ اس دوران لمبو کی بھی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گر گئی۔ پھر وہ تیلو پر حملہ آور ہوا تو تلوار اس کے کپڑوں کو پھاڑتے ہوئے گزر گئی مگر اس کے جسم کو نہ لگی۔ اس دوران لمبو کے کندھے پر بیٹھے ہوئے چھوٹو نے دیو کے سر پر چھلانگ لگائی۔ اس کی آنکھ میں اس زور سے ٹکر ماری کہ وہ درد سے بلبلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ لمبو نے یہی موقع غنیمت جانا اور اس کو پوری طاقت سے دھکا مار کر گرا دیا۔ موٹو دور سے بھاگتے ہوئے آیا اور اچھل کر دیو کے سینے پر خود کو گرایا۔ دیو درد سے چیخے مارنے لگا۔ پھر لمبو آگے بڑھا اور اس نے تیلو کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا کرتے ہوئے دیو کے سینے کے پار اتار دیا۔ تیلو کسی نیزے کی طرح اس کے آر پار آسانی سے گزر گیا۔ یوں دیو کا خاتمہ ہوا تو شہزادی آزاد ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے جانے لگی تو اس نے بتایا کہ غار کے دوسری طرف ایک کمرے میں کوئی بیچارہ قید ہے۔ اس کی غمگین گیتوں کی آواز اکثر مجھے سنائی دیتی ہے۔ اسے بھی آزاد کرا لینا چاہیے۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں ان کا اپنا بھائی کوکو قید تھا۔ انہوں نے اسے بھی آزاد کرایا اور خوشی خوشی شہزادی کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ اپنی اکلوتی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پانچوں بھائیوں کو رہنے کے لیے بڑا محل اور ڈھیر ساری دولت دی۔ وہ سب اپنے باپ کے پاس گئے اور اسے اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور یوں وہ سب خوبصورت محل میں ٹھاٹھ سے رہنے لگے۔